بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئین کے اندر واضح طور پر 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا حکم ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، مزید اس کی تائید ہے۔ اب الیکشن نہ کروانا کیا آئین سے غداری اور آئین کو معطل کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اس حوالے سے جسٹس وقار شیخ نے ڈی چوک پر پھانسی لگانے کا مشرف کا جو فیصلہ دیا تھا اس پر جو لٹیاں ڈال رہے تھے، اور اب وہ فیصلہ کس کس کے گلے میں پھندا ڈالے گا، اس حوالے سے کچھ عام نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ عمران خان کے خلاف تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں اور اب عمران خان اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ پی ڈی ایم کی گیم اوور ہو گئی ہے، چونکہ یہ حکومت اب بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی قریبی شخصیت نے آج بڑی عام باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے خلاف 3 خطرناک کیسز ہیں، تینوں کیس اڑ گئے ہیں۔ ٹہریان کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے بعد اب یہ کیس جو ہے وہ بھی سمجھیں کہ اڑ گیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی خبر پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے خلاف 3 ایسے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف بھرپور قسم کی مہم جوئی کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک توشہ خانہ کیس جب تمام ریکارڈ عدالت نے مانگا ہے تو وہ بھی اڑ چکا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان کی ضمانت کو کنفرم کیا ہے اور ایف آئی اے کی جو درخواست ہے اس کو خارج کیا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی سوالات تھے وہ کچھ ایسے اٹھائے گئے جس کا میں ویڈیو کے اندر کل تفصیلی ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اس کیس کی بنیادیں بھی اڑ گئی ہیں بالکل۔ اور تیسرا خان کا خلاف جو کیس ہے وہ ٹہریان وائٹ کیس ہے۔ باقی سارے کیسز جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نے یہاں پر حملہ کر دیا، یہاں پر دہشت گردی کر دی، اور واضح طور پر سیاسی کیسز ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں بننا۔ لہذا اس بنیاد پر جو ہے ٹہریان کیس یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک امریکہ کے اندر جو ہے وہ فیملی ہے، برطانیہ کے اندر ٹہریان، اور مبینہ طور پر ان کو عمران خان کی بیٹی قرار دیا جاتا ہے، چونکہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے وہاں پر انہوں نے اس کو بیٹی کے طور پر ظاہر نہیں کیا، تو یہ ایک شہری نے درخواست دی ہے۔ پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ درخواستیں خارج ہو چکی ہے، لیکن اس نے درخواست دی ہے کہ عمران خان آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اہل نہیں ہے، لہذا ان کو تا حیات نااہل کیا جائے۔ اب اس کیس کی بنیاد پر کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور عمران خان کا جو سکور ہے وہ سیٹل کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ تا حیات نااہلی ختم کر دی جائے گی، لیکن اب اس کیس کے اندر 2 بڑے عام نکات آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ کیسز بھی اڑ گئے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک تکنیکی نقطہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل نے اٹھایا، اور الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اس نے بھی اس کو انڈورس کر لیا ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا تکنیکی نقطہ یہ ہے کہ امیدوار صرف انہی کے نام دے گا جو اہل خانہ میں زیر کفالت ہے۔ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ زیر کفالت نہیں رہتے۔ اگر بچے زیر کفالت نہیں ہے تو کوئی بھی امیدوار پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی میں ان بچوں کا بھی ذکر کرے جو زیر کفالت نہیں ہے یا جو شادی شدہ ہے۔ عدالت میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ ٹہریان وائٹ عمران خان کی زیر کفالت ہے، یہ سوال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک جملے کے اندر جس پر کہا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی میں تمام بچوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی کاغذات نامزدگی کے خانے کے اندر ہی ساری اولاد کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ زیر کفالت افراد کا ذکر ہے۔ جو بھی فرد چاہے وہ آپ کا بچہ ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی میں کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ جب کہا گیا تو الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق اگر فیملی کے افراد کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا تو پھر ناظرہ کا فیملی سرٹیفکیٹ مانگا جاتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ٹہریان وائٹ کے کیس میں عمران خان کے وکیل کے موقف کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس کو مطیع اللہ جان جیسے جو کٹڑ نون لیگی صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ٹہریان وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے تو پھر بھی قانون میں زیر کفالت افراد کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، تمام اولاد کا ضروری نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر
یہ کیس جو ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اڑ گیا ہے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اب آپ کو علم ہے کہ بعض صحافی جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کارندے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ان میں ایک بڑا نام ہے انصار عباسی صاحب کا، جو مسلسل 3-4 ایسے صحافی ہیں اس وقت، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا خبر کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب فلاں کا نمبر لگ گیا ہے، اس کی گرفتاری ہوگی اور اب یہ الیکشن نہیں ہوں گے، اب یہ چال چلی جائے گی. ان میں انصار عباسی صاحب جو ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا قریبی جو ہے وہ نمائندہ، ان آفیشل نمائندہ سمجھا جاتا ہے. اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، عمران خان کے خلاف ان کی چالیں ناکام ہو گئی ہیں. اب یہ ذرا بڑی دلچسپ آج تبصرہ ہے، یہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ حکومت اپنے اینڈ کی طرف اس طرح بڑھ رہی ہے کہ عمران خان 2/3 سے بھی زیادہ جو ہے وہ جیتے گا. اب یہ 23 مارچ کو انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں بالعموم اور مسلم لیگ نون بالخصوص الیکشن سے خوف زدہ ہیں. سب کو معلوم ہے کہ عمران خان سے الیکشن نہیں جیت سکتے. اب یہ بات انصار عباسی کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کو تو پھر بھی امید ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو قومی اور صوبائی اسمبلی میں سیٹیں ہیں ان میں سے چند سیٹیں اوپر لے سکتے ہیں، جو کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی تو محفوظ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کے پی کے اندر کچھ نہ کچھ فضل الرحمان بھی لے گا. لیگی کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ نہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ ہو، بلکہ موجودہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر بھی وہ اکتوبر میں انتخابات کے نام سے خوف زدہ ہے. یعنی وہ اکتوبر سے بھی الیکشن آگے لے جانا چاہتے ہیں. مریم نواز کی لندن سے واپسی پر نون لیگ کو سیاسی طور پر فعال کرنے کی کوشش جاری ہے، لیکن ان سے بھی اب تک کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا. مریم کی یہ ساری جو کمپینیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. حالانکہ بڑی صحافیوں نے نوکری چاکری کی ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا. عمران خان پر نئے نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ اور نون لیگ نیچے جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں کوئی بڑا کمال کر دیا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے مسئلہ اتحادی حکومت کی ناکامیوں کا ہے. یہ ان کی رائے ہے جو پی ڈی ایم کی. یعنی جب آپ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کے صحت کارڈ سے 10 کلو کے دھکے کھاتے آٹے پر لے آئیں گے تو کارکردگی بھی بہت بڑا میٹر کرتی ہے. پی ڈی ایم نے بڑے شوق سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا تھا، اور نون لیگ بھی بڑی پرجوش تھی کہ ہم معیشت کو سنبھال لیں. یہ پرجوش تھی، لیکن اب ہاتھ مل رہے ہیں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا ہے. ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ناک رگڑ رگڑ کر بھی نہ آئی ایم ایف قرضہ دینے کو تیار ہے، اور نہ ہی دوست ممالک کی طرف سے وہ امداد مل رہی ہے جس کی بڑی امیدیں تھی. نون لیگی کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، ہم یہ آپ یوں سمجھے کہ انصار عباسی نہیں ہے، یہ مقتدر ہلکے نون لیگ والوں کو جیسے تانا دے رہے ہیں. یہ ذرا مطلب ہے جو آپ نے بھی بڑھ کے ماری تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے بھائی، اپنا بھی تو بتاؤ نا. ہمارے پاس تو بڑے تجربہ کار ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے لندن میں نواز شریف کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ عوام کو بتایا جائے کہ نواز شریف اور عمران خان کے دور میں کیا فرق تھا. اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سارا ملبہ عمران خان اور ان کی حکومت پر ڈالا جائے. بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. اب اندازہ کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت کے گزشتہ 10-11 مہینوں کے دوران نہ صرف ملک کی معیشت مزید خراب ہوئی ہے، کاروبار تباہ ہو گئے، مہنگائی نے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ نون لیگ کے لیے حالات کے سنورنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی شخصیت کہہ رہی ہے. الیکشن سے بھاگ کر بھی جان نہیں چھوٹنی. کتنا عرصہ بھاگیں گے؟ ترازو کے دونوں پلڑے کی برابری کی بات کرنے والی نون لیگ کی خواہش ہے کہ اب عدلیہ پہلے نواز شریف کو جو ہے وہ معافی مانگے، اس کو اہل کرے، اور عمران خان کو نااہل کرے. ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ 2018 کے حالات کو 2023 میں رپیٹ کیا جائے. یعنی پہلے اگر 2018 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا گیا ہے بقول ان کے، تو پھر اب نون لیگ کو نواز شریف کو بنوایا جائے. کیا آج کے پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ اس کا تو وقت ہی فیصلہ کرے گا. لیکن میری رائے میں جو غلطی عمران خان کی حکومت خر کے نون لیگ اور اس کے اتحادیوں نے کی ہے، اس کا خمیازہ ان سیاسی جماعتوں اور بالخصوص نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا. اب یہ آپ اس کو
میں تو بالکل چند صحافیوں کو ایسے لیتا ہوں جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تانے دیتے ہیں میاں جاوید لطیف جیسے لوگ کہ آپ نے یہ کیا اور آپ لے کر آئے، تو شاید انصار عباسی کی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی تو بڑی باتیں کی تھی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن نہیں کر سکے، لہٰذا اب عمران خان اور پاکستانی عوام نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ کا کھیل تو ختم ہے۔ الیکشن کتنے دن ملتوی کریں گے بھائی، پھر بھی آپ کو جانا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اب یہ جو سارا فیصلہ ہوا اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے کیا، آئین پاکستان کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے چند دن بڑھا دیے، چونکہ وہاں پر بھی مل کر گورنر اور الیکشن کمیشن یہ گیم کر رہے تھے۔ تو اب کیا یہ مشرف نے آئین کو 2007 میں معطل کیا، تو کیا یہ آئین کو معطل کرنا نہیں ہے؟ یہ آئین سے غداری نہیں ہے؟ پرویز مشرف کو جب سزا سنائی گی، وہ تو فوجی ڈکٹیٹر تھا، جب سزا دی گئی 3 رکنی بینچ نے جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں، تو اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے بھنگڑے ڈالے، انہوں نے کہا دیکھا آئین کی سربلندی، یہ ہوتا ہے جج، یہ ہوتا ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو بھی ایک سازشی مفروضے کے تحت جسٹس وقار سیٹھ کو شاید جو ہے وہ سزا دی گئی ہے یا مارا گیا ہے، لیکن اب وہ جسٹس وقار سیٹھ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ شہباز شریف، نگران وزیر اعلیٰ اور نگران حکومتیں، الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ اور ان کے 4 ممبران، اگر آئین اور قانون کی معطلی یا کھلی بغاوت کی بات ہوگی، غداری کی بات ہوگی، اور اگر اس پر فیصلہ ہوگا تو آئینی ماہرین بعض لوگوں کی رائے ہے کہ پھر جو ہے یہ ڈی چوک پر ان تمام لوگوں کی پھانسی ہونی چاہیے، اور یہ ہوگی تو نہیں شاید اس ملک کے اندر، کیونکہ آئین اور قانون پر اتنا عمل نہیں ہوتا۔ اب یہ پرویز مشرف کا جو آئین معطل کرنے کا معاملہ تھا، یعنی اب اس وقت حالات یہ ہے کہ جیسے آئین اور قانون نام کی چیز ملک کے اندر نہیں ہے، ان آفیشل مارشل لا ہے، اس کو آپ سول مارشل لا کہہ لیں، اور سارا کچھ جو ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ مطلب ہے ہم نے عمل نہیں کرنا، آپ بے شک یہ کر لیں، مطلب ہے اب میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ایسا کیا گیا سپریم کورٹ کے ججز کو، اب ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو اب یہ جو فیصلہ تھا وقار شیخ کا، تھوڑا یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا رکھنا ہے، 19 دسمبر 2019 کا، یہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا کیس تھا، اور اب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ موجودہ وزیر اعظم صاحب اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نگران وزراء اعلیٰ، گورنرز اور یہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 ارکان، وہ اس فیصلے کی زد میں، اگرچہ یہ ایک رکنی فیصلہ تھا، اصولی طور پر ان کے لیے ڈی چوک میں پھانسی گھاٹ جو ہے آپ سمجھیے کہ جسٹس وقار شیخ کی زبانی تو تیار ہے۔ اب وہ وفاق جو ہے وہ کہتے ہیں تفصیلی فیصلہ جاری جو کیا گیا، خصوصی عدالت کے 2 جج نے پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کی تائید کی، جبکہ ایک جج نے انہیں بری کیا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ جسٹس سیٹھ وقار نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف پر سنگین غداری کا جرم ثابت ہوتا ہے، لہذا انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پیراگراف نمبر 66 میں جسٹس سیٹھ وقار نے قانون کے نافذ کرنے والے اداروں کو پرویز مشرف کو گرفتار کر کے سزا پر عمل درآمد کی ہدایت کی، اور لکھا کہ اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک پر 3 روز تک لٹکائی جائے۔ کیوں لٹکائی جائے؟ اتنا غصہ کیوں تھا جج صاحب کو کہ آئین کو توڑا ہے، آئین سے بغاوت کی ہے، آئین سے غداری کی ہے، جس کی سزا موت ہے آرٹیکل 6 کے اندر۔ تو کیا یہ اب آئین سے غداری نہیں ہے؟ کیا یہ آرٹیکل 6 کے اندر سزا نہیں بنتی؟ تو اس کے مطابق تو جو جسٹس وقار صاحب کے فیصلے پر جو بھنگڑے ڈال رہے تھے، اب ان کو اس زد کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹلی آنا ہے، لیکن یہ چونکہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، اب وہ سارے کڑچھے چمچے وہ جو آئین کی بات کرتے تھے وہ دراصل زرداری اور نواز شریف کی نوکری کر رہے ہیں، اور یہ اب دیکھتے ہیں ڈی چوک پر کس کس کے لیے پھانسی گھاٹ تیار ہے، کس کس کو پھانسیاں دی جائیں گی، چونکہ آئین کے خلاف تو کھلی تو انہیں عدالت بھی ہوگی اور معطل کرنے والا کام بھی بظاہر ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا ایکشن لیتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔